Assalamu alaikum everyone, good morning and welcome to the Inside Scoop. I am Mashal Khan. आप देख रहे हैं your favorite show in finance, economics, business, everything. आज हम of course discuss करेंगे stock exchange का कल का volatile session, international oil prices और उनकी direct असरात पाकिस्तानी economy और businesses पर. फिर ग्लोबल मार्केट्स की अनसर्टेनिटी, रुपये की रीसेंट परफॉर्मेंस और आखिर में स्टेट बैंक के फॉरेक्स मार्केट इंटरवेंशंस जो बहुत क्रिटिकल हैं फॉर आवर फ्यूचर आउटलुक. शुरू करते हैं विद अ ब्यूटीफुल प्लेस कॉल्ड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज. ट्यूसडे को मार्केट ने शुरुआत पॉजिटिव की और इंटरडे हाई टच किया 149,453 पॉइंट्स, लेकिन फिर प्रॉफिट टेकिंग वापस आई. इंडेक्स नीचे आके क्लोज हुआ एट 148,435 पॉइंट्स, down by 380 points, and which is not very significant but 0.26%. Monday को एक similar situation थी, roll over week का pressure था, cautious investor sentiment की वजह से 677 point का decline देखने को मिला. कुछ companies जैसे कि फौजी fertilizer, हब पावर, पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी, उन्होंने add की 295 points, लेकिन एंग्रो होल्डिंग कंपनी, बैंक अल हबीब, मिज़ान बैंक, MCB, HBL ने कलेक्टिवली इंडेक्स को नीचे खींच किया बाय 549 पॉइंट्स. मतलब मार्केट का मूड अभी कॉशियस है और हर ऊपर की मूवमेंट पे इन्वेस्टर्स प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ कमिटिंग लॉन्ग टर्म. अब शिफ्ट करते हैं टूवर्ड इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस. एक दिन पहले सर्च करने के बाद कल 2% नीचे आई. ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर रहा था अराउंड 67.52 पर बैरल. WTI क्लोज हुआ एट $63.5. ये वॉलेटिलिटी लिंक्ड है टू द वॉर इन यूक्रेन, जहां यूक्रेनियन ड्रोन स्ट्राइक से रशियन रिफाइनरीज डिसरप्ट कर दी हैं एंड गैसोलीन शॉर्टेजेस भी क्रिएट हो रही हैं रशिया के कुछ रीजन्स में. On top of that, US consider कर रहा है अपने tariffs double करना on Indian crude imports up to 50% indirectly targeting Russian oil flows. India third largest country है buyer, which is a buyer of Russian crude, और अगर tariffs लगते हैं तो रशिया की supply chains और मज़ीद squeeze होंगी. पाकिस्तान के लिए इसका impact बहुत direct है. Higher volatility in global oil means के ऑयल हमारा जो इम्पोर्ट बिल है इट बिकम्स अनप्रडिक्टेबल. मतलब कि ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट बढ़ जाती हैं, स्पेशली इंडस्ट्रीज़ जैसे कि टेक्सटाइल्स और सीमेंट जो हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए कोर हैं. दूसरा इम्पैक्ट फॉरेक्स रिजर्व्स पर होता है. जितनी ज़्यादा डिमांड होगी इम्पोर्ट ऑयल के लिए उतना ही प्रेशर रुपये पे बढ़ेगा. तीसरी चीज़, इन्फ्लेशनरी प्रेशर ऑटोमेटिकली राइज होता है जो हाउस होल्ड और बिजनेसेस दोनों को हिट करता है. जब हम ऑयल प्राइस की बात करते हैं, इट्स नॉट जस्ट इंटरनेशनल हेडलाइन, वो डायरेक्टली डिफाइन करता है इन्फ्लेशन को, रिजर्व्स को और पाकिस्तान की ग्रोथ को. ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स भी अंडर प्रेशर है. एशिया फॉलोड वॉल स्ट्रीट डिक्लाइंस आफ्टर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फायर्ड फेडरल रिजर्व गवर्नर लिसा कुक. ये एक अनप्रेसिडेंटेड स्टेप था जहां ट्रंप ने अलेजेड मॉर्गेज लोन इम्प्रॉप्राइटीज़ और इसने फेड की इंडिपेंडेंस पर सवाल उठाए. The dollar weakened against the yen, यूरो, जापान का जो निकी इंडेक्स है वो 1.1% गिरा. यूरोपियन फ्यूचर्स भी नीचे आए. जब US सेंट्रल बैंक और प्रेसिडेंसी के दरमियान इतना पॉलिटिकल फ्रिक्शन होता है बेसिकली, तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स कॉशियस हो जाते हैं और इमर्जिंग मार्केट्स जैसे कि पाकिस्तान, हम इनडायरेक्ट रिस्क्स फेस करते हैं थ्रू कैपिटल फ्लोज. बैक होम पाकिस्तान में रुपये ने 13वां कंसेक्यूटिव दिन अपनी पोजीशन थोड़ी इम्प्रूव की, क्लोजिंग एट 281.86 अगेंस्ट द US डॉलर विद अ मार्जिनल गेन ऑफ 0.01 रुपये. लेकिन इसके पीछे एक बड़ा फैक्टर है स्टेट बैंक पाकिस्तान की एक्टिव इंटरवेंशंस. जून 2024 से लेकर मई 2025 तक स्टेट बैंक ने ऑलमोस्ट $7.7 बिलियन परचेस किए फॉरेक्स मार्केट से टू बिल्ड रिजर्व्स और रुपये को स्टेबल रखने के लिए. सिर्फ मई में अलोन उन्होंने $522 मिलियन बाय किए. इसके रिजल्ट में रिजर्व्स इंक्रीज हुए फ्रॉम 9.4 बिलियन टू 11.5 बिलियन डॉलर्स. स्टेट बैंक प्रोजेक्ट कर रहा है कि दिसंबर 2025 तक रिजर्व्स 15.5 बिलियन और जून तक 17 बिलियन हो सकते हैं. इसका मतलब क्या है कि शॉर्ट टर्म में स्ट्रैटेजी क्रिएट करती है एक सेफ्टी कुशन. मतलब कि अगर ऑयल प्राइसेस स्पाइक करती हैं या एक्सटर्नल रिपेमेंट्स ड्यू होती हैं तो पाकिस्तान के पास इनफ रिजर्व्स हैं टू अब्जॉर्ब शॉक्स. ये कॉन्फिडेंस सिग्नल भी भेजता है टू इन्वेस्टर्स एंड IMF जैसी इंस्टीट्यूशंस को. लेकिन शॉर्ट टर्म डाउनसाइड ये है कि जब स्टेट बैंक पाकिस्तान डॉलर बाय करता है तो लोकल मार्केट में लिक्विडिटी टाइट हो जाती है, इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं, कुछ सेक्टर्स को प्रेशर फील होता है.
لانگ ٹرم میں پازیٹیوز کلیئر ہیں. ریزروز بلڈ کرنے سے بوروئنگ کاسٹ نیچے آ جاتی ہے, پاکستان کی انٹرنیشنل کریڈیبلٹی امپروو ہوتی ہے, انویسٹر کانفیڈنس بڑھتا ہے. لیکن اگر انٹرونشنز ایکسیسو ہو گئیں تو روپی کی نیچرل مارکیٹ ویلیو ڈسٹورٹ ہو سکتی ہے, مطلب کہ آرٹیفیشل اسٹیبلٹی ملتی ہے, لیکن سسٹینیبلٹی ایک چیلنج بن جاتا ہے. موونگ آن, لیٹس لک ایٹ دی کرنٹ اسٹاک مارکیٹ. ابھی ہماری مارکیٹ تقریباً 380 پوائنٹس نیچے ہے. وی اسٹارٹڈ اسٹرانگ 400 پوائنٹس پلس. ناؤ ویو ٹیکن اے بٹ آف اے کریکشن. Again guys, these are the dips. آپ سنتے رہتے ہیں نا, buy the dip, buy the dip. This is not buying or selling advice. But basically whenever the market comes down, remember sentiment ایسا ہوتا ہے جب آپ چارٹ پہ چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں اوہو یہ مارکیٹ یہاں گئی تھی, یہاں خرید لینا چاہیے تھا. لیکن ریالٹی لکس لائک دس کہ the market comes down, everyone's panicking, everyone's freaking out, یہاں سے کیا مارکیٹ اوپر جائے گی. Yes, at this time you remove all emotions and you just think like a straight shooter کہ میں نے صرف اس ٹائم پہ اچھے انویسٹمنٹ ڈیسیجنز لینے ہیں. And the best time to begin investment is always today. So on that note, we're going to take a very short break. After the break, we will have a very special guest with us, who is Mr. Ali Nasser. This is not only someone who has been an expert on the economy and especially commodity markets and metals, lekin this is someone who has had such a long history in being a teacher at IBA as well, a professor. So hamare saath rahega. It's going to be a very interesting conversation. Grab your coffee, your chai, your pancakes, your waffles, omelets, whatever you have, and get comfortable. Enjoy the conversation. But before that, we'll take a very short break. Aap dekh rahe hain The Inside Scoop and I'm Mashal Khan. Welcome back. آپ دیکھ رہے ہیں The Inside Scoop. بریک پہ جانے سے پہلے I'll let you know that we have a very special guest with us. We have in the studio today someone جن سے میں actually constantly رابطے میں رہتی ہوں. میں ان سے ایڈوائس لیتی ہوں ان کی ٹیک آن میٹلز, دی گلوبل اکانومیز, یہ چیزیں. علی ناصر صاحب از ایکچولی not only an economic and financial analyst, but he's also one of those people, one of those professionals that gives back to the society by teaching at universities as well. He's a professor at IBA, Zabist, among others. ان کا portfolio, in ka career portfolio is very diverse, and thank you so much for being with us in person today, sir. I appreciate you taking out the time. Thank you, Masha. It's a pleasure. تو سر سب سے پہلے ہماری مارکیٹ ابھی ایز یو نو پچھلے 2 سالوں میں ہیز مور دین ٹرپلڈ اٹ سیلف, رائٹ. ریلی شروع ہوئی تھی اراؤنڈ 44,000-45,000 پوائنٹس, اب ہم کھڑے ہوئے ہیں ایٹ 148,000 پوائنٹس. اچھا, اب بہت لوگوں کا اوپینین ہوتا ہے کہ نہیں جی یہاں تو سٹا چلتا ہے, گیمبلنگ چلتی ہے. اب اوبویسلی فائنینشیل اینالسٹ لائک یور سیلف, پروفیشنلز لائک آس ورکنگ ان دی انڈسٹری, ہمیں پتہ ہے کہ پیرامیٹرز آف ویلیویشن بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اینڈ ایکچولی ایک مارکیٹ اتنی ڈسکسٹنگلی انڈر ویلیوڈ تھی کہ اس کی روم بہت ہوتی ہے ٹو گرو, رائٹ. تو ابھی دا مارکیٹ ریلیڈ فرام اباؤٹ 130,000 to 150,000 پوائنٹس. ایک مارکیٹ کو کول آف پیریڈ چاہیے ہوتا ہے, تھوڑی پروفٹ ٹیکنگ چل رہی ہوتی ہے. ابھی لوگ تھوڑے سے ڈرے ہوئے ہیں کہ ابھی 2,000 پوائنٹس کی کنسالیڈیشن چل رہی ہے, اینڈ اوہ مارکیٹ یہاں سے ٹرن تو نہیں ہو جائے گی. ایز این ایکسپرٹ آپ کے کیا ٹو سینٹس ہیں آن دس؟ دیکھیں, میں نے اسٹارٹیڈ جب میں نے شروع کیا تو تب میرے خیال 1000 پوائنٹ کے آس پاس تھی اسٹاک مارکیٹ. تو آپ اس سے اگر کنسیڈر کریں گی تو پتہ نہیں کتنی گروتھ آ جائے گی. بٹ ایونچولی جو ہماری اکانومی ہے اٹ از ناٹ گرون. تو یہ ایک بڑا الارمنگ فیکٹ ہے. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ بہت زیادہ انڈر ویلیوڈ تھی ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم, لیکن اس وقت جو ہے یہ بہت ہائیلی اوور ویلیوڈ ہے, بہت زیادہ, اور یہ بلوٹیڈ ہے. نہیں, وقتی طور پہ بلوٹیڈ ہے, پر یہ میچ ہو جائے گا. ایسی بات نہیں کہ نہیں ہوتا. اصل میں ایشو یہ پرابلم یہ ہے کہ ہمارا 2.5% جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے, میکس 3.5. پرابلم اصل میں کیا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کی ڈائنامکس ایسی ہوتی ہے کہ اسٹاک ایکسچینج از اے ریفلیکشن آف دی اکانومی, مطلب جنرل ڈیفینیشن. اب پرابلم یہ ہے کہ جو آپ کو دکھ رہا ہے اسی کی ریفلیکشن یہ سامنے آئے گی. دیٹ مینس ریئلٹی کمز فرسٹ اینڈ ریفلیکشن لیٹر. مارکیٹ ویلیویشن اس وقت اس وجہ سے کریکٹ کاؤنٹ ہوگی کیونکہ ڈالر کی ویلیو بہت زیادہ بڑھ گئی. اگر آج آپ مارکیٹ کیپ دیکھیں گی ان ٹرمز آف ڈالرز تو آپ کو ایک اسٹیٹ آف شاک ہوگا کہ شاید مشرف کے ٹائم پہ اس سے زیادہ تھی. ٹھیک ہے, تو لوگ آپ کو کمپیریزنز دیں گے. پرابلم یہ ہے کہ مارکیٹ رائٹ ناؤ فلرش کر رہی ہے, لیکن وی ہیو ٹو ٹیک اے پاز ہیئر. تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے. جیسے آپ کہہ رہی ہیں یہ 2000 پوائنٹس کی کریکشن کوئی میرے نزدیک کوئی بڑی چیز نہیں ہے. میں نے اس سے بڑے بڑے کریشز دیکھے ہیں. میں نے اسٹاک مارکیٹ کے اندر پتھراؤ بھی ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اور جب میں مارکیٹ میں کام کرتا تھا لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے, مجھے سٹے باز کہتے تھے,
کہتے تھے کہ جوا ہے, سر وہ ابھی بھی کہتے ہیں فلاں ہے. تو میں ان سے ہمیشہ میں ان سے آرگیو نہیں کر سکتا تھا, کہ بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے لوگوں کو ایکسپلین کرنا. اور جیسے آپ خود کہہ رہی ہیں کہ آج بھی لوگوں کا اتنا پرسیپشن بدلا نہیں ہے, لیکن ایکٹیویٹی بڑھ گئی ہے, کیپٹل بہت زیادہ ہے, اویئرنیس آ گئی ہے. اب لیکن اگر آپ مجھ سے سائنٹیفک گراؤنڈس پہ پوچھیں گی تو میرے لیے انیتھیکل ہو جائے گا آپ کو یہ کہنا کہ یہ جسٹیفائڈ ہے پرائسز, یہ پرائسز جسٹیفائڈ نہیں ہے. کیوں؟ ریزن آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں ڈائنامک سیم تھی. آج سے 2 سال پہلے میں چلا جاتا ہوں, میں آپ کو ہر کمپنی کا رزلٹ دکھا دیتا ہوں. ہر کمپنی کا رزلٹ آپ کو دکھاؤں گا, تقریباً ابھی سے بہتر ہوگا یا ابھی جتنا ہوگا. اور اگر ہم فیوچر فور کاسٹنگ کرتے ہیں, اچھا ون سائیڈڈ یا یونی ڈائریکشنل مارکیٹ کبھی نہیں ہو سکتی. مارکیٹ کسی نہ کسی دن گرے گی. مینٹلی پریپیئر یور سیلف. اٹ ہیپنز ان ایوری انٹرنیشنل مارکیٹ. ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ مارکیٹ صرف بڑھتی جائے, یونی ڈائریکشنل ہو. دیکھو یونی ڈائریکشنل مارکیٹ میں کبھی پیسہ نہیں بنتا. دیر از اے پوائنٹ ایٹ وچ ایوری تھنگ از سیچوریٹڈ. پھر کیا ہو رہا ہے ابھی پاکستان میں, کیا ہو رہا ہے, اسٹاک مارکیٹ جو کھیل رہے ہیں لوگ, انہوں نے اپنی ایک رسک پرسیپشن بنائی ہے. اب وہ ڈیجیٹل ایسیٹس کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں. اور کوئکلی آپ دیکھیں کہ جو لوگ اسٹاک میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, you'd see they are slowly transitioning to other high risk markets. But they are already there. ہمارے ملک میں estimated volume of digital assets traded آپ کو پتا $30 billion ہے annually. You're more of a, I would say, more of a person who has more command over this subject. However, I'm learning, but your figures and numbers are almost یہ کیا کہتے ہیں اسپاٹ آن. سر کیونکہ میری زندگی میں اور کوئی کام نہیں ہے اس کے علاوہ, دس از آل آئی ڈو, لک ایٹ دی اسٹاک مارکیٹ, لک ایٹ دی ایسٹ. اصل میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, پرابلم یہ ہے کہ آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں وچ آر ویری ڈیفیکلٹ ٹو, جیسے آپ کہیں کہ اسیمیلیٹ کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اصل میں کیا ہے کہ اس وقت گورنمنٹ, ہم سب, وی آر آل ٹرائنگ ٹو پریٹینڈ کہ ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری. اٹ ازنٹ. آئی ول بی ویری فرینک. تھنگز آر, بٹ سنس ایوری ون از میکنگ منی آؤٹ آف اٹ, کہتے ہیں کہ انجوائے اٹ وائل اٹ لاسٹس. تو ابھی ہمیں مزہ آ رہا ہے تو ایوری ون از ہیونگ اے گڈ ٹائم. بٹ گاڈ فاربڈ, SECP ہیز ایبسولوٹلی لیفٹ دا مارکیٹ uncontrolled, unchecked. There is nobody there. There is nobody asking. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مارکیٹ گرو کی برا ہے. مارکیٹ گرو کی بہت اچھا ہے, لیکن برا نہ ماننا. 2.5% GDP گروتھ ریٹ, مارکیٹ گروتھ ریٹ 300% جو آپ نے بھی بتایا. تو وہ یہ کہ فارن انویسٹر کی پریزنٹ, اب میں جب ینگ تھا آپ کی طرح انرجیٹک تھا, میں ان لوگوں سے بڑے سوال اور بڑے جواب پوچھتا تھا, تو یہ ایک گھنٹہ اسٹاک اینالسٹ مجھے فپی اور لپی سمجھاتے رہتے تھے. پھر مجھے کہتے تھے سیمنٹ کا آف ٹیک اتنا ہو گیا. میں آپ کو یہ 10 سال پہلے کی باتیں بتا رہا ہوں, ساری ریسرچ رپورٹس اٹھا لیں, اس میں لکھا ہوتا تھا سیمنٹ آف ٹیک ہے, تعمیر پاکستان, تعمیر کراچی, اور مختلف انڈیکیٹرز بتاتے تھے جو کہ گورنمنٹ کے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر سے ریلیٹڈ ہیں. آج کیا ہے, if I ask them the question, تو موسٹ آف دی اینالسٹس وہ رن آف دا مل کچھ نئی چیز بتا دیتے ہیں. بٹ آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو کہ جسٹ نیڈ ٹو بی کوشیس. باقی مارکیٹ تو اچھا ہی پرفارم کرے گی, ساری دنیا کی مارکیٹ اچھی پرفارم کر رہی ہے. پاکستان کی مارکیٹ کا گراف وہی ہوگا جو انٹرنیشنل مارکیٹ کا ہوگا. اور جو آپ نے انیشلی کہا 2000 points از نتھنگ, اٹس جسٹ, میں اس کو کچھ نہیں کنسیڈر کرتا. سو بیکاز آئی ایم ویری بلش آن دا مارکیٹ کانسٹنٹلی, اینڈ اسپیشلی بیکاز میرے نزدیک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ پہ دا اسٹاک مارکیٹ از دا بیسٹ پلیس ٹو. دیکھو اگر آپ نہیں ہوگے نا تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا اسٹاک ایکسچینج ہیز ڈفرنٹ کائنڈز آف پیپل. یو آر اے بل, اور بل مارکیٹ کو ڈرائیو کرے گا نا. تو اگر میرا ایک استاد تھا, اس نے مجھے ایک بات بتائی, اس نے کہا اٹ از دا ڈفرنس آف اوپینین دیٹ ڈرائیوز دا مارکیٹ ان سرٹن ڈائریکشن. اگر ڈفرنس آف اوپینین ایگزسٹ نہیں کرے گا تو there will be nobody who will sell and there will be nobody who will buy. Definitely. So there will be people like me who will say something else, and there would be people like you who would be aggressive, who would be very positive on investment, and that will drive the flow. It will be the natural osmosis of things. Things will find their right price only if there's a difference of opinion. یہ میرا خیال ہے. Definitely. But I do want to clear a few things. So the stock market is not a reflection of the economy. It's a forecasting of the economy. Stock market advance multiples پہ چلتی ہے, right? آپ کی 1-2 سال کی آگے کی. Yes, that's also a perception. Yeah. That's also a perception. I would not reject that. That's also a perception, and it is very near to what is universally accepted. Yeah. And اگر ہم بات کریں about کہ 4-5 سال پہلے جہاں تک کمپنیز کی ارننگس کی بات تھی, تو the reason why that cannot be true is because
4-5 سال پہلے چلے ایون اف یو تھنک اباؤٹ اسپیک اباؤٹ 3 years ago, right, سب سے لے کے اب تک آپ کی انفلیشن اتنی ہو گئی ہے کہ آپ کی کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ انفلیشن اینڈ آپ کی ہائی کاسٹ آف پروڈکشن رول اوور کرتی ہیں آن ٹو دا کنزیومر. سو جسٹ بائی دیٹ پیرامیٹر آپ کے ریونیوز اسی پرسنٹیج سے انکریز ہوتے ہیں, تو بیکاز آف دیٹ آپ کی ارننگز انکریز ہوتی ہیں, رائٹ. پھر اوپر سے ہمارے مارکیٹ کے جو ملٹیپلس تھے اراؤنڈ 2 years ago were around the multiple of 5.5 جب میں مارکیٹ میں انٹر ہوئی تھی, رائٹ. Now we are nearing our historic cool off multiple which is 8. یہاں سے یوزلی آفٹر فیٹف کی ساری جتنی پالیسیز آئیں اور ریگولیشنز آئیں اکارڈنگ ٹو دیم ایور سنس پاکستان came, the grey economy came into the light and all of that. There is absolutely no rejecting that. دیکھیں آپ جو بات کر رہی ہیں نا, it's very rational, it's very logical, it makes a lot of sense. That's why the market has been driven up, na. دیکھو what I am saying is not reflecting reality. If that's not a reflection, what I am saying is not reflecting reality. جو reality ہے وہ یہ کہ market today stands at around 150,000 points. Irrespective of what I say, that means people are willing to risk their money, they are willing to bet their money in a very, very, مطلب جسے کہتے ہیں a very, very successful market as I would like to put it. لیکن دیکھو اب اس چیز کو آپ ایک different perception سے سمجھو, not a difference of opinion, a different perception سے آپ سمجھو. دیکھو ملٹیپلس کا رول وہاں اپلائی ہوتا ہے جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے, رائٹ, where the interest rates are fluctuating between a certain band, right? A very high interest rate would be something that would be considered a very low interest rate in Pakistan. تو ڈیفینیٹلی جو بات آپ کہہ رہی ہیں اس میں بہت زیادہ ویٹیج ہے, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ورڈ آف کوشن یا پروڈنس جو ہے وہ میں اس وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں, اور یہ بات بھی آپ کی بالکل صحیح ہے کہ اٹس ایکچولی ڈسکاؤنٹنگ فیوچر کیش فلوز. سو اٹ از اے فور کاسٹ, دیر از ایبسولوٹلی نو ڈینائنگ دیٹ. But in Pakistan, the general perception has been developed that this is reflecting the performance of the economy. And somehow the economy is flourishing and people are flourishing. دیکھو کیپٹل مارکیٹ کو تھوڑی دیر کے لیے علیحدہ رکھنا پڑے گا. آپ کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ میں ایگریمنٹ میں ہوں, جو بات آپ کہہ رہی ہیں بالکل صحیح ہے. 1 منٹ کے لیے ہمیں اس کو علیحدہ رکھنا پڑے گا. اگر آپ کے پوائنٹ آف ویو سے میں سبسکرائب کرتا ہوں تو you are 100% right. That right now the market presents a very, very viable investment opportunity. لیکن تو میرا آپ سے ایک شکایت ہے آپ سے کہ دیکھو زیادتی ہم نے کیا کی پاکستان کی اکانومی کے ساتھ. ہم نے 10 سال اسٹاک مارکیٹ کو اتنا نگلیکٹ کیا, وہاں کوئی گیا نہیں, کسی نے جا کر کسی سے بات نہیں کی. میرا کوشچن یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا کرنا چاہیے کہ کیوں نہیں گیا. میرا کوشچن I'll tell you why. Right, honestly, this is something that literally almost everyone on the show میں ان سے بات کرتی ہوں, اینڈ جتنے ہمارے بروکریج اونرز آتے ہیں, سی اوز آتے ہیں, میوچل فنڈس کے لوگ آتے ہیں, میں یہی پوچھتی ہوں where is your marketing, right? What so essentially آپ, and of course you would know this better. آپ کا نام انسائڈ اسکوپ ہے نا پروگرام کا, بتا دوں آپ کو what's the scoop. جی, the scoop is that we needed to generate capital for something very quickly and suddenly people started investing in the stock market. That's the scoop. And those powerful people who did not invest previously suddenly had a brainwave one day and they woke up and they thought that capital would be generated through the stock market. But this is unfair to market players. I think market mein activity rehni chahiye. Yes. It should not be reliant on a few players. Yes. And I think young people like you are changing people's mindsets. You are bringing people towards the stock market, and slowly we'll see as participation grows in the market, these few people who think that they are old school and they can manipulate, they'll be out, and a younger, more energetic generation like yours will be in. Point آپ کے میرا خیال ہے جتنا میں نے I am in complete agreement with you. جتنے آپ کے پہلے بڑے پلیئرز جس طرح کی مینیپولیشن کر پاتے تھے, right, from what I've heard, I don't have any first hand experience with anyone, لیکن from what I've heard is کہ اب ان کو لوگ اکٹھے کرنے پڑتے ہیں to bring enough money together. Before they were enough on their own, and now because the market cap has gone so high, the capital is not theirs. Yeah, that's the issue. The capital is not theirs. There are institutions at play as well. There are some big investors. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری KYC جو اتنی مشکل ہے اینڈ اس کو اتنا, ڈو یو تھنک کہ اٹ کوڈ بی کہ KYC اتنی مشکل اسی لیے رکھی گئی ہے تاکہ اور پارٹیسپیشن نہ ہو اینڈ تاکہ مینیپولیٹرز کین مینٹین دیئر مارکیٹ کیپ ایز پرسنٹیج آف, سوری, دیئر پورٹ فولیو ایز پرسنٹیج آف مارکیٹ کیپ؟ دیکھیں پہلا بیک بریکنگ اسٹیپ تب تھا جب یہ میوچلائزیشن ڈیو میوچلائزیشن کا معاملہ ہوا. ٹھیک ہے. اگر آپ ریکال کریں, اصل میں کیا ہے کہ پہلے ان کا بہت زیادہ ہولڈ تھا مارکیٹ پہ اور چھوڑتے بھی نہیں تھے. پھر کیا ہوا, گورنمنٹ کو
इनका कोई वीक पॉइंट मिल गया. जब गवर्नमेंट को इनका वीक पॉइंट मिल गया तो फिर ये फंस गए. अब इन्होंने कहा कि हमारी जान छुड़ाओ. जान छुड़ाने का तरीका ये था कि ब्रिंग इन अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर. एज यू आर वेल अवेयर, स्टॉक एक्सचेंज इज नाउ influenced, highly influenced by a strategic investor from China. We're owned actually. Yeah, we're owned by them. So nonetheless, we claim that we are owned by them, but the facilitation was done by a very powerful person who is not a Chinese person, who is not a Pakistani as well, but is in the list of the richest people, as you may have read recently. And perhaps he is the richest person, but the list is not accurate. So aim ये है कि that financial organization was the one who facilitated the strategic investor into coming into Pakistan. Once they are there, unfortunately काफ़ी अरसे तक इनको success नहीं मिली. It was just the fall of the previous government that kind of created that kind of domino effect that brought the stock exchange into prominence. वरना अभी भी focus real estate पर होता. ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं. ये सारा गेम गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का है. अभी रियल एस्टेट इज़ अंडर प्रेशर, सो स्टॉक एक्सचेंज इज़ द वायबल अपॉर्चुनिटी. और आप देखेंगी, ये इट्स नॉट अ जोक, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ. ग्लोबल व्यूअर्स ने जो पाकिस्तान की जो मूव है अभी, आई एम सॉरी, आई एम नॉट चेंजिंग द टॉपिक, बट पाकिस्तान की जो मूव है टूवर्ड्स डिजिटल एसेट्स एंड क्रिप्टो करेंसी, इसको बड़ा अच्छी लाइट के अंदर देखा है. उसके अलावा मैं आपको बता दूँ, फिर भी वो स्ट्रगलिंग टू गेट द फ्रेमवर्क डन. 8 महीने हो गए, फ्रेमवर्क का कोई नाम वो इलीट के लिए रहेगा. बिल्कुल जैसे आपने बताया कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर केवाईसी इतना मुश्किल बना है. रेगुलेशन नहीं आएगी, फ्रेमवर्क नहीं आएगा? नहीं आएगा, बट ओनली फॉर रिच एंड पावरफुल पीपल हु वुड बी एबल टू यूज द मनी टू टेक इट अब्रॉड. ये मैं मतलब जनरली आप देखें, फ्रेमवर्क के माने ये है कि अभी भी अब हम और कन्फ्यूजन क्रिएट की हुई है. व्हाई इज दिस कन्फ्यूजन? क्योंकि जब मैं कहता हूँ तो वो आगे से जवाब देते हैं कि जी ये तो इलीगल है. जब प्रेशर आता है तो बोलते हैं इसका फ्रेमवर्क नहीं है. फ्रेमवर्क कब आएगा, कैसे आएगा, किस तरह से आएगा? अब जब आप मेन रेगुलेटरी बॉडी को कहते हैं हमें समझ में नहीं आती ये क्रिप्टो है क्या. अच्छा, अगर आपको समझ नहीं आती कि क्रिप्टो क्या है, हायर समवन हु डज. हायर समवन हु डज. और अभी हैं लोग हमारे पास, लेकिन क्वेश्चन में आप देखें, आपको समझना है ये चीज़, दिस इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन. बुरा ना मानना, पाकिस्तान's finance and economics. हमारा youth bulge है, you have to bring young people in. जब तक आप नहीं लाओगे तो कैसे बनेगी? ये जो एक खास एज से ज्यादा के लोग हैं, इनको किस तरह आप समझाओगे डिजिटल वो फाइनेंस ब्रोस का क्लब बन जाता है ना. उनको देखें, आप अगर आप उनके साथ बात करें, आप कभी कनेक्ट नहीं कर सकेंगे उनके साथ. प्रॉब्लम ये है कि उनको ये चीज़ डाइजेस्ट ही नहीं होती. उनको आपने अभी बताया स्टॉक एक्सचेंज डाइजेस्ट नहीं होती शुरू में, कि अभी भी वो बोलते हैं कि ये सट्टा है, अभी भी बोलते हैं कि ये जुआ है. तो मेन एम ये है कि आप उनको कैसे डाइजेस्ट करवाएंगे. अच्छा, और आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, बहुत सारे ऐसे डिजिटल एसेट्स हैं जिनकी कोई यूटिलिटी नहीं है, जिनकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, लेकिन उनकी सोशल इन्फ्लुएंस की मोनेटाइजेशन है. लेकिन एटलीस्ट लोगों का एक्सेस तो है. द होल पॉइंट ऑफ ब्रिंगिंग इन रेगुलेशन इसके, एक दफ़ा जब रेगुलेशन आ जाती है ना, तो SECP कैन टेक आउट अ लिस्ट, गिव आउट लाइसेंसेस टू एक्सचेंजेस. एक तो आपका फॉरेन capex आएगा to putting up offices here, employing local marketing agencies, employing students, graduates in the offices to the whole purpose is decentralized finance. The biggest issue is कि यहाँ पर आपने एक चीज़ को समझना है कि it is meant to take things out of the government's hands. अभी मैं आपको नहीं, I think this is something that it's my fault. I struggle to communicate this with people. Regulation और centralization, two very different things. So regulation का मतलब है कि okay, the money is still going to flow freely between all exchanges. लेकिन ये exchanges हैं जिनके पास हमारे मुल्क में license है. We have done our homework on them. ये आपके पैसे लेके नहीं भागेंगी. If they do, they are going to be scrutinized by the government of Pakistan, and the government of Pakistan is standing behind you, the awam, who is investing, who is taking this risk. So you're free to trade as you will. Marshall, but I'll tell you something very interesting. पता नहीं आपने इंग्लिश फिल्म देखी कि नहीं देखी, वेंडेटा. मेन एम ये है कि this is just society's take on getting back to the people who are dominating international finance. Crypto and digital assets market brings the power back to the people and takes it away from the previous people who were actually dominating the financial world. अब ये concept है, whether this philosophy is correct or not is another thing. It makes people empowered. अभी जैसे आप बोल रही हैं, government needs to come to a realization
that they are no longer the big daddy of finance. دیکھو ہماری گورنمنٹ ابھی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنی کرپٹو کرنسی بنائیں گے, جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی کیمپین میں کیا بول رہا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ آئی گارنٹی یو, ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے؟ آئی گارنٹی یو that the government will not issue its own cryptocurrency. It will not. No stable coin. آپ اپنا اسٹیبل کوائن لا رہے ہو, آپ کی کرنسی میں اسٹیبلٹی نہیں ہے, آپ اسٹیبل کوائن لا کے کیا کرو؟ میرا خیال ہے, آئی ڈونٹ نو, مے بی. But from what I know, the State Bank has refused to have any part in this. But we will continue this conversation. But we'll continue this conversation after a short break. So stay with us. آپ دیکھ رہے ہیں The Inside Scoop. I am Mashal Khan. We are in conversation with Mr. Ali Nasser. Welcome back. آپ دیکھ رہے ہیں The Inside Scoop. We are in conversation with Mr. Ali Nasser. So, Ali صاحب, State Bank کی جو Forex intervention ہوئی ہے in the recent months, let's have a bit of a conversation. کیونکہ ہم بات ہی روپی کی اگینسٹ ڈالر کی بات کر رہے تھے, so I thought why not. تو شارٹ اینڈ لانگ ٹرم افیکٹس کی ہم بات کرتے ہیں. اسٹیٹ بینک پاکستان نے $7.7 بلین ڈالرس کی فوریکس بائی کیا تھا ٹو ڈیفینڈ دا روپی. کویشچن یہ ہے کہ شارٹ ٹرم میں اسٹیٹ بینک کے ریزرو بلڈنگ اسٹریٹجی کیا امیڈیٹ اکنامک ریلیف اس سے مل سکتا ہے؟ اف یس دین لانگ ٹرم میں ہاؤ کین وی اوائڈ ڈسٹورشنز ان کرنسی؟ دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ انٹرونشن از نیور دا فرسٹ آپشن. آف کورس لاسٹ ریزورٹ. جی, اور عموماً آج کل ویسے بھی جو فلاسفی انٹرنیشنلی فالو ہو رہی ہے, ابھی یہ چینج ہوا دنیا کے اندر جب ڈونلڈ ٹرمپ آئے کہ گورنمنٹس جو ہیں وہ پالیسی میکنگ کے اندر تھوڑا انٹرفیئر کرنا شروع ہو گیا, اور US ٹریجری کے ڈیسیجنس کو بھی وہ انفلوئنس کرنا چاہ رہے ہیں. ورنہ ادروائز جو جنرل پرسیپشن فری مارکیٹ اکانومی کا ہے, اور جو لوگ پروپوننٹس ہیں فری مارکیٹ اکانومی کے, وہ بلیو کرتے ہیں فری فلوٹ سسٹم کے, جس کے معنی یہ ہے کہ سینٹرل بینک کا رول جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے, اور واچ ٹاک سے زیادہ بڑھ کے نہیں ہوتا. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر کیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ فیئر پہ ایکٹ کرنے والے ہیں, اور ہم نے ماضی میں دیکھا کہ ڈالر جو تھا بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. تو اس وجہ سے اسٹیٹ بینک کو زیادہ رسپانسبل رول پلے کرنا پڑا, اور بھی ایجنسیز دیٹ کین بی نیمڈ اینڈ ان نیمڈ ان لوگوں کو بھی بہت زیادہ رول پلے کرنا پڑ گیا, جبکہ ان کو کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اگر ہم فیئر پہ اتنا زیادہ ایکٹ نہ کریں تو پھر اسٹیٹ بینک کو سب سے پہلے تو انٹرونشن کی پالیسی ہی نہیں بنانی پڑے گی. پھر آپ نے کہا شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم اینڈ لانگ ٹرم. اب پرابلم یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آن اے لانگ ٹرم بیسس تو انٹرونشن نہیں کر سکتی, اس کو جو بھی کرنا پڑے گا وہ بہت شارٹ ٹرم کے اندر کرنا پڑے گا, اور وہ بھی سلپ شارٹ ارینجمنٹس ہوں گے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت روپی کے اوپر پریشر ہے, ہمیں نہیں بتا رہے, لیکن اکنامک فنڈامنٹلز کیا ہیں پاکستان کے, وہ انکریجنگ نہیں ہیں. ٹھیک, مطلب اوور آل اکانومی کی میں بات کر رہا ہوں, اور صرف اسپیسیفک فیکٹرز کے بارے میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ وی ہائڈ دا, جیسے آپ کہیں ڈیٹیل جو امپیکٹ کرتی ہے, اور جو ڈیٹیل امپیکٹ نہیں کرتی اس کو بہت زیادہ بڑا کر کے پریزنٹ کرتے ہیں. دیکھیے اکانومی جو ہے وہ دنیا میں ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کی سکسیس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. تو ہمیں سب سے پہلے یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ پاکستان کا یہ لاپ سائڈڈ ٹریڈ ڈیفیسٹ کا جو ایشو ہے نا, یہ جب تک ایشو ریزالو نہیں ہوگا نا تو نہیں ہوگا. اب ہم کیا کرتے ہیں, ایک ورڈ سیکھ لیا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, اس کی تو ڈیفینیشن اتنی زیادہ باریک ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیا اس میں انکلوڈ کر سکتے, کیا اس میں انکلوڈ نہیں کر سکتے. مے بی ایکڈیمکس کین آلسو ناٹ ریمبر بائی ہارٹ کہ اس میں کیا انکلوڈ ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. اٹس اے ویری ویری ٹیکنیکل کائنڈ آف تھنگ. اس کو, اس انڈیکیٹر کو اتنی زیادہ امپورٹنس میں نے انٹرنیشنلی نہیں دیکھا دی جاتی ہے, ایکسیپٹ فار کنٹریز جن کے پاس ریزرو کم ہوتا ہے. پاکستان نے اپنا فارن ایکسچینج کا ریزرو بنایا ہے, لیکن آئی ول بی ویری فرینک, دیٹ سچویشن از ویری فریجل, وہ کسی وقت بھی امپیکٹ ہو سکتی ہے. اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر اگر US ڈالر کی پرائس یا کاسٹ اگینسٹ دا روپی پیرٹی ذرا سی ڈسٹرب ہوتی ہے, پاکستان کا پورا ٹریڈ کا سسٹم اوپر نیچے ہو سکتا ہے. دیٹس مائی ویو, بٹ مے بی آئی کین بی رانگ. پر میرا ایسا خیال ہے کہ اسٹیٹ بینک کو ایک کمپریہنسو رپورٹ گورنمنٹ کو دینی چاہیے کہ اسٹیٹ بینک ان دا لانگر ٹرم انٹرونشن نہیں کر سکے گا. اٹ ول بی دا کامرس منسٹری اینڈ دا ٹریڈ منسٹری who will have to make a policy. There will be the finance minister's role, who is again a banker, to ensure that Pakistan comes out of these very unsteady waters. میرا یہ خیال ہے. Thank you so much for that very in-depth reply.
تو آپ اسپیشلی جو آپ کا تعارف ہوا تھا مجھ سے, I was told کہ you are especially gifted when it comes to the metals. تو آپ تھوڑا سا بتانا چاہیں گے کہ ابھی there is an interest rate cut expected in the US, right? تو where do you see firstly gold and what impact can it have on other metals? دیکھیں, آپ نے بھی ابھی بریک پہ جانے سے پہلے اور اس کے دوران بھی یہ کہا کہ یہ سمندر ہے, اس کا ایک قطرہ آپ کے پاس ہے, تو وہی قطرہ میرے پاس بھی ہے. بات یہ کہ جنرلی جو نیوز ہے وہ اراؤنڈ ہے, جیسے آپ نے بتایا. یہ ریٹ کٹ کی خبر جو ہے نا, یہ اس سے زیادہ جو میرے جو اہمیت والی بات آپ بتا رہی ہیں, obviously that's in the news, لیکن پرابلم یہ ہے کہ گولڈ کی اس وقت جو پرائس ہے, گولڈ بیچارہ بھی اسٹاک ایکسچینج کی طرح ہی رہا, کافی عرصے اس کو اسٹیگنیٹ کرنے دیا خاص ریٹ کے اوپر, پھر اس کے بعد اس نے بوم کیا. اور یاد رکھیں اس میں بوم زیادہ مزیدار ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گولڈ میں جب بوم آتا ہے, گلوبل کموڈٹی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ جب مارجن کرتے ہو اس میں, مطلب فرام اے ٹریڈرز پرسپیکٹو, جیسے آپ نے کہا آپ ینگ ہیں, انرجیٹک ہیں, اگریسو ہیں, ایسے لوگ جب مارکیٹ کے اندر انٹر ہوئے نا, تو میرے خیال سے دے میڈ لاٹ آف بلینئرز انٹرنیشنلی. کیونکہ مین ایم جی اس کا ایم یہ ہے نا, دیکھو میں آپ کو یہی بات بتا رہا ہوں کہ گولڈ یا پریشس میٹلز کے اندر چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کی بڑی اسٹرانگ انٹرنسک ویلیو ہے, کیونکہ اس کی انہیرنٹ ڈیمانڈ ایگزسٹ کرتی ہے. سر, آئی ایم سو سوری آن دیٹ note of gold being such a strong metal. I will have to request you to please, we do need to close the show, but I would like to thank you کہ آپ نے time نکالا, you came to the show and you shared such great, I'm so sorry, I'm just recovering from It is a pleasure for me, اور میں بڑا خوش ہوں کہ for the first time میں نے ایک ایسے شخص کے ساتھ گفتگو کی ہے ٹی وی کے اوپر جو فائنینس کے موضوع کے اوپر بہت کمانڈ رکھتا ہے, بہت اسٹڈی کرتا ہے اور بہت نالج رکھتا ہے. تو اٹ از اے پلیجر فار می. Sir, that's so kind of you. I hope that you will join us on the show again soon. And best of luck with your investments. And آپ لوگوں سے میں ملوں گی of course tomorrow morning at 11 a.m. Remember to be smart about your investments. SECP regulated exchanges and mutual funds only. When you are trading digital assets, make sure that you are going toward exchanges that are legit, that have proper licenses. Don't go towards scams. Binary trading is a scam. Be careful. بہت مشکلوں سے پیسہ کمایا جاتا ہے. I'll see you tomorrow. Till then, take care of yourself. خدا حافظ.